الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون صدق اللہ العظیم۔ سامعین ذی قدر، اس وقت پوری دنیا میں کرونا کی وبا پھیل چکی ہے اور نظام زندگی اس وقت مفلوج ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ایسے وقت میں ضروری ہے کہ قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے رہنمائی حاصل کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں جو بھی فساد برپا ہوتا ہے بما کسبت ایدی الناس، وہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ہم ان کو دنیا میں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائیں، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فساد کی مختلف صورتیں ہیں دنیا میں، یا تو قحط سالی پیدا کر دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، یا پھر کثرت اموات ہوتی ہیں، یا پھر وبائیں پھوٹ پڑتی ہیں۔ آج دیکھ لیں پنجاب میں ہمارا کسان رو رہا ہے، بے موسمی بارشیں ہوئیں اور وہ اپنی فصل کو محفوظ نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ قحط سالی آگے بڑھے گی اس سے۔ کثرت اموات کی صورت دیکھ لیں، ہمارے یہاں کتنے ناحق قتل کیے جاتے ہیں، کتنے لوگوں کو بلا وجہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے معاملات، وہ لڑائی اور جھگڑے اور پھر قتل و قتال تک صورتیں پڑتی ہیں۔ صلح کرنے کے بعد بدلہ لینے کے لیے قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک عذاب کی صورت مسلط کر دی گئی ہے۔ اور تیسری صورت وبائیں، ڈینگی کی وبا آ گئی۔ اسی طرح اس سال کرونا کی وبا آئی اور پوری دنیا میں پھیل گئی، پوری دنیا میں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ دیکھو، وہ جو تمہارے اعمال ہیں نا، بما کسبت ایدی الناس، جو تمہارے وہ کرتوت ہیں جن کی وجہ سے یہ عذاب مسلط کیا گیا، یہ وبائیں پھوٹی ہیں، یہ قحط سالی ہونے جا رہی ہے، یہ کثرت اموات ہیں، ان اعمال پہ ذرا غور کرو۔ وہ کون سے اعمال ہیں جو ہم کرتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہیں؟ وہ جھوٹ ہے، وہ غیبت ہے، وہ چغلی ہے، وہ بے حیائی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ترک ہو جانا ہے، وہ رشوت خوری ہے، وہ بلا وجہ لوگوں پہ تہمتیں لگانا ہے، وہ ناپ تول میں کمی ہے۔ ہماری سابقہ جو امتوں کا ذکر کیا گیا قرآن کریم میں، ان میں عذاب کی وجوہات بھی بیان کی گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو عذاب دیا گیا، وجہ کیا تھی؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کی واضح نافرمانی کیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے تو ان کے سامنے اس کا انکار کر دیتے، اس حکم پہ عمل نہ کرتے، ان پہ اوپر عذاب، مختلف قسم کے عذاب مسلط کیے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ایسی بے حیائی میں مبتلا تھی کہ اس وقت سے پہلے ایسی بے حیائی کی صورت دنیا میں موجود نہ تھی۔ آج دیکھیں بے حیائی کی کیسی صورتیں دنیا میں آ چکی ہیں، کس طرح بے حیائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ بد نظری سے بچنا اس وقت بہت مشکل ہے۔ فون ہاتھ میں اٹھائیں تو بد نظری ہو جاتی ہے، خبریں سنیں تو بد نظری ہو جاتی ہے، گھر سے باہر نکلیں تو بد نظری، بازار میں جائیں تو بد نظری۔ کون سی جگہ ہے جہاں پہ بد نظری سے انسان بچ سکتا ہے؟ تو یہ سارے اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کریں، ہم توبہ استغفار کریں، اپنے اعمال کے اوپر توجہ دیں، ذکر اذکار، تلاوت، استغفار، توبہ، ان تمام باتوں کا ہم اعادہ کریں اور آئندہ ان باتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ ایک اور بات، ایک روایت امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی جامع ترمذی میں لے کر آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ جب لوگ ظلم ہوتا دیکھیں اور اس کو نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب کو لوگوں پر عام کر دیں۔ اوشک ان یؤمہم اللہ بعقاب منہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ظلم نہ روکنے کی وجہ سے لوگوں کے اوپر عذاب کو عام فرما دیں۔ آج دیکھ لیں کشمیر کی کیا صورتحال ہے۔ ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، ان 365 دنوں میں سے 250 دن گزر چکے ہیں، 8 سے 9 ماہ ہونے والے ہیں۔ کشمیر میں اس وقت کرفیو لگا ہوا ہے، وہاں پہ کرفیو لگا
لوگوں نے دیکھا، مسلمانوں نے دیکھا، یہ جو تنظیمیں انسانی حقوق کی سب نے دیکھا، لیکن کوئی نہیں بولا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول کا فرمان برحق ہے۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں اوشک ان یؤمہم اللہ بعقاب منہ، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قریب ہے کہ یہ ظلم نہ روکنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ تو ہمارے اعمال میں جہاں وہ کمیاں کوتاہیاں تھیں، وہاں پہ ہمارے مسلم دنیا کے حکمرانوں کی ایک یہ بھی کمی کوتاہی ہے کہ کشمیر کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا اور اس پہ پوری امت مسلمہ خاموش رہی۔ چند دن تقریریں کی گئیں، مظاہرے کیے گئے، اور اس کے بعد ساری دنیا خاموشی کی چادر لپیٹ کے سو گئی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کے اوپر بھی غور و فکر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کا جو عنوان ہے، جو ہمارے مسلمان بھائی وہاں پر موجود ہیں، جو پاکستان کی شہرک کہا جاتا ہے، اس حوالے سے بھی ہم آواز اٹھائیں کہ وہاں سے کرفیو ہٹے اور پوری دنیا سے یہ وبا ہٹ جائے، وہاں سے لوگوں کو انسانی حقوق ملیں تاکہ باقی نظام زندگی بھی وہ آہستہ آہستہ چل سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے